اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام جنوں انس کے شرور سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو آج میں آپ کے لیے سورہ تکویر کی 4 آیات کا وظیفہ لایا ہوں، جو آپ کی مختلف قسم کی حاجات کے لیے مختلف طریقے سے کیا جائے گا۔ آپ کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے، آپ کی میلز کو دیکھتے ہوئے یہ آیات جو ہیں ان کا وظیفہ میں نے آپ کو بتانا ہے، کیونکہ آپ مختلف قسم کی ای میلز کرتے ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں ظاہر کرتے ہیں، تو یہ آیات بہت اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ سورت جو بیان کی ہے، اس میں مسلسل اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، تو ان کی بہت اہمیت ہے۔ اس حوالے سے اس کے جو وظائف ہیں اس کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ نے جو ذکر کیا تھا کہ ہماری گھریلو الجھنیں ہیں، نمبر 1 پہ گھریلو الجھنوں کا ذکر ہے زیادہ تر لوگوں کا۔ نمبر 2 پہ ہے مالی مشکلات کا، کہ مالی مشکلات ہیں، بے روزگاری ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، رزق کی فراوانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو ہے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ بچوں کے رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، مختلف مسائل یعنی ہے۔ ان 3 کے حوالے سے میں آپ انہی جو 4 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے ان کو پڑھنے میں، تو ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے گھریلو ناچاکیاں، جھگڑے وغیرہ جو ہیں، ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس سورت کی یہ 4 آیات ہیں، سورت تکویر کی آیت نمبر 1 سے 4 تک، وہ میں پڑھ کے بھی سنا جاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ یہ 4 آیات ہیں، پہلی 4 آیات ہیں، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ جو میں نے پڑھی ہے یہ 1 دفعہ ہے، یعنی ٹھیک ہو گیا۔ یہ 4 آیات کو مسلسل پڑھنا 1 دفعہ شمار کیا جائے گا، 4 آیات کا پڑھنا 1 دفعہ۔ تو اس کو آپ گھریلو ناچاکی ہے تو اس کو آپ ایک دن میں صرف 11 مرتبہ پڑھ دیا کریں، روزانہ 11 مرتبہ پڑھ دیں، انشاءاللہ آپ کی گھریلو ناچاکیاں جائیں، لڑائی جھگڑے، مختلف قسم کے مسائل جو گھریلو ہیں وہ آپ کے دور ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ آپ کے مالی مشکلات کا ہے، تو انہی آیات کا وظیفہ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ آپ نے 111 مرتبہ یہ آیات پڑھنی ہے، کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد یہ پڑھیں، اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ اول و آخر درود شریف جو پڑھنا ہے وہ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور درمیان میں 111 مرتبہ یہ آیات پڑھنی ہے۔ تو 111 مرتبہ یہ پڑھیں گے، اول و آخر درود شریف 3 بار۔ یہ آپ ابھی نوٹ فرما لیں، اپنے پاس نوٹ فرما لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے آپ نے، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی اتنی ہوگی کہ آپ کی سمجھ سے باہر ہو جائے گی۔ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان آیات میں قسم کھا کر یہ اور ان کی جو فضائل ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، تو یہ جو ہے آپ کریں، ماہ شعبان میں کریں، رمضان میں کریں، مہینے کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی مہینے میں، لیکن ابھی سے شروع کریں گے تو کچھ ایسے مہینے ہوتے ہیں جن کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان میں اثرات زیادہ مرتب ہوتے ہیں،
تو شعبان میں یہ شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ جو آپ کے مسائل حل ہوتے آپ کو خود نظر آئیں گے. آپ اگر درمیان میں چھوڑ بھی دیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن جتنا آپ تسلسل بنا لیں گے اس میں اتنی دیر نہیں لگتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ثواب کا ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتا ہے. تیسرے نمبر پر جو آپ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں آپ نے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں بچوں کے رشتوں کے، تو اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ آپ اگر وہ نیت رکھ کے یہ کرتے ہیں تو اس کو آپ عشاء سے فجر تک کا ٹائم ہے کہ اس میں آپ نے ایک مخصوص ٹائم کر لینا ہے، روزانہ آپ نے اسی وقت ہی کرنا ہوگا. یہ 21 دن کا عمل ہوگا، اس میں آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھنی ہے یہ آیت. اس میں 111 دفعہ تھی ایک میں، اور ایک میں صرف تا کا داج یعنی 11 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، یا اس طرح 7 بار پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، یعنی وہ چل جاتا ہے. لیکن 11 مرتبہ میں نے اس وجہ سے آپ کو کہا کہ 11 مرتبہ زیادہ مفید ثابت ہوگا پہلے کے لیے. تو اس میں 41 بار پڑھنا ہے آپ نے، اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اس میں 41 مرتبہ اور 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے. تو اس سے آپ کے 21 دن کا یہ عمل ہے. یہ جو شادی والے بچوں کے رشتوں والا معاملہ ہے، اس میں 21 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کے گھر رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی. ہماری غلطیاں بھی کچھ ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے نا ڈیسائیڈ نہیں کرتے، وقت پر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے اور مختلف الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہمارے جو ہے نا کچھ مسائل بڑھتے جاتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے یہ سب لوگوں کو، ان لوگوں کو یہ وظائف کرنے کی اجازت ہے جو آگے مزید صدقہ جاریہ کی نیت سے یہ ویڈیو شیئر کریں گے، تاکہ مزید لوگوں کے بھی فائدے ہوں، اور جتنے لوگ آپ کی وجہ سے پڑھیں گے ان کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملتا جائے گا، اور ان کے پڑھنے کی وجہ سے آپ جو وظیفہ کریں گے اس کا اثر اور زیادہ ہو جائے گا. تو میری ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے آپ سے کہ آپ صرف اپنا فائدہ نہ سوچا کریں، دوسروں کا بھی فائدہ سوچا کریں. اپنے بہن بھائی جو بھی ہوتے ہیں، عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے مسائل بھی تو ہمارے ہی مسائل ہوتے ہیں. جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو میں تو صرف یہی چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگوں کے لیے جب میں چیز بھیج رہا ہوتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے کہ آپ مسائل میں ہیں. تو آپ کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ آپ کو کوئی عزیز رشتہ دار ہے، آپ کے جاننے والے ہیں، تو ان کے مسائل کو بھی دور کیا جائے. جب انسان دوسروں کے مسائل دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر مسائل کی دوری کا سبب خود بخود پیدا کر دیتا ہے. تو میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اور یہی میرے اختتامیہ الفاظ ہوں گے کہ آپ دوسروں کی بہتری سوچیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا اور بہتری کے سبب پیدا کرتا جائے گا. تو انہیں الفاظ پر میں اپنے الفاظ ویڈیو کا اختتام کروں گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.